محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سچے سہنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، درود پاک پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا پیارا عمل ہے کہ جب بچہ اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے گا تو اس کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے گا، اس کے والد کا نام بھی بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلوں میں پروگرام نیک خواتین کے اندر ہم فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مختلف طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے چند سلسلوں میں جو ہم سن رہے ہیں وہ آپ کی نیکی کی دعوت پر مشتمل بڑے عظیم الشان واقعات ہیں جن کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز سے آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاغذ قلم تھام لیجئے اور جو باتیں لکھنے والی ہوں وہ لکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور اس جذبے کے ساتھ سنیے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور آج کن واقعات کی طرف توجہ دلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت صدیق آرام جان نبی، واہ، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کا تذکرہ کریں گے اور انشاءاللہ۔ کس انداز سے آپ نیکی کی دعوت دیا کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ کس طرح آپ تربیت کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ جن کی تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو وہ خود کس طرح تربیت کرتی تھیں۔ سبحان آپ نے کسی کو مکتوب لکھا، جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی ایک تو جی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی، گناہوں کی نوست، یہی ظاہر سبب بنے گی۔ تو جو لوگ وہ کہتے ہیں پہلے مجھ سے نا ناراض ہو گیا بھائی، اب بندہ ناراض ہے، تجھے اس کی فکر ہے، تجھے یہ فکر نہیں اللہ ناراض۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ناراض ہوا تو پھر تو ہلاکت ہوگی نا۔ تو جب بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو بندے بھی اس سے راضی نہیں رہتے، تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے، اس بات سے ڈرو کہ مومنوں کے دل تم سے نفرت کرنے لگے ہائے ہائے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ ہائے ہائے۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی ناراضی ڈال دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور مزید بھی اگر اس پر کچھ گناہوں کی نحوستیں کیا کیا ہیں، ان کا وبال کیا ہے؟ اچھا حضور، یہ جو گناہ ہیں ان کا کوئی آخرت میں ہی کوئی سزا عذاب کا سلسلہ ہوگا یا دنیا میں بھی ان کا کوئی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں گناہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی۔ ٹھیک۔ اللہ رسول نے جس کام کا حکم دیا وہ نہ کرنا، جس سے منع کیا اس کو کرنا، تو یہ ہے گناہ۔
اور گناہ جو ہے دنیا میں بھی بربادی کا باعث ہے، آخرت میں بربادی کا باعث ہے. اور بہت بڑی گناہ کی بربادی پتہ کیا ہے؟ کہ گناہ کفر کے قاصد ہے. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے انسان استغفر اللہ کفر میں بھی جا سکتا ہے، استغفر اس کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. الامان والحفیظ. اور دیکھیں یہ گناہ ہیں جو اللہ رسول سے دور کرتے ہیں، دوزخ سے قریب کرتے ہیں، جنت سے دور کرتے ہیں. تو یہ جو گناہ ہیں اس کے تعلق سے برے خاتمے کا خوف ہے. اللہ. پھر یہی گناہ قبر کے اندر، اب وہ بہت غصہ آتا ہے ہمیں غریبوں پر، چھوٹوں پر، کمزوروں پر. تو یہ غصہ جی کمزوروں پر آتا ہے نا. ملازم بیچارہ کمزور ہے، درندہ بن کے قبر میں آ کر نوچنے لگا تو کیا کرے گا بھائی؟ اللہ. اسی طرح اچھے عمل اچھے شکلیں اختیار کر کے قبر میں آئیں گے اور راحت پہنچائیں گے. برے اعمال بری شکلیں اختیار کر کے قبر کے اندر تکلیف پہنچائیں گے، رنج پہنچائیں گے، ایذا پہنچائیں گے. دنیا کے اندر گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. انسان کی روزی کم ہو جاتی گناہ کرنے سے. اللہ. کہتے ہیں لے میں تو بہت کماتا ہوں، اور کماتا بھی ہے اور تجھے سکون بھی نہیں ملتا، اطمینان بھی نہیں ملتا، اولاد نافرمان ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. اس پر بلاؤں کا ہجوم ہوتا ہے، عمر میں برکت نہیں رہتی، اچانک بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر عبادت کر بھی لے تو اس کی لذت نہیں پاتا، عقل میں فطور آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اور پیداوار کی کمی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. نعمتیں چھن جاتی ہیں، دل بے چین رہتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، نبیوں کی لعنت ہوتی ہے، نیک بندوں کی لعنت ہوتی ہے. چہرے سے نیک لوگوں کا جو نور ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے نکال دیا جاتا ہے. وہ بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، ذلتیں گھیر لیتی ہیں. اور استغفر اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست جو ہے اس سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے دے. اللہ اکبر. اللہ کی حفیظ. مدنی چینل کے ناظرین، وہ کام کیوں کرے کہ پہلے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہو، اور اب یہ عمل کریں تو محبت بھی نکل جائے، برائی ہونا شروع ہو جائے. پھر کتنے گہرے گہرے بڑے بڑے نقصانات. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. حضور کچھ ان سے گناہوں کی جو نحوست ہے ان سے کچھ بچنے کا کوئی طریقہ بھی اگر ارشاد فرمائیں. دیکھیں کہ ان کے عذابات، جیسے ابھی بتایا کہ برے خاتمے کا خوف ہے جی، قبر کے عذاب کا خوف ہے، قیامت کی پریشانیوں کا خوف ہے، پل صراط سے پھسلنے اور گرنے اور جہنم میں جانے کا خوف ہے. صحیح. تو جو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا. اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ نے توبہ عطا فرمائی. سبحان اللہ. بندہ سچی توبہ کرے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سبحان اللہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بندہ جب خلوص دل کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوحہ، جی، نہیں ایسی توبہ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے تھن سے دودھ نکل آئے تو واپس کیسے جائے گا، کیسے جائے گا. تو ایسی توبہ کرے کہ اب گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے. واپس نہ جائے. واہ جی. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی خلوص بھری توبہ کو دیکھ کر بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا. واہ جی واہ. سبحان اللہ. اس کی رحمت تو کیا بات. کیا وہ کہنے. سبحان وہ رحمت دا دریا الہی وہ شعر آپ پڑھیں. رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جا اللہ کی رحمت بہت بڑی. بندہ دیکھیں کفر کی بھی توبہ ہو جاتی، شرک کی بھی توبہ ہو جاتی. بندہ سچے دل سے توبہ تو کرے نا. توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے کھول رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے.
تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی زبردست نیکی کی دعوت دی اور تحریراً نیکی کی دعوت دی. ماشاء اللہ. تو ایس ایم ایس کے ذریعے نیکی کی دعوت، مکتوب کے ذریعے نیکی کی دعوت، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا خط لکھنے کا تو ابھی ہمارے کو ایسا نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو وائس میسیج، مگر اسلامی بہنوں کو وائس میسیج سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر ویڈیو میسیج بھیجیں تو یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے. جی کیونکہ آپ نے اسلامی بہن کو بھیجا، عورت نے عورت کو بھیجا، فیمیل نے فیمیل کو بھیجا، مگر اب وہ گھر پہ اسلامی بہن سن رہی ہیں، کوئی عورت سن رہی ہیں، تو اس کا بھائی یا شوہر یا والد بھائی وہ بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا موبائل جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. استغفر اللہ. دور کیسا ہے اللہ کی. جی بالکل. نیکی کی دعوت بھی دیں لیکن احتیاط بھی رکھیں، اور گناہوں کی نحوست سے ہم بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہم بن جائیں. اور کبھی یہ حضور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو گناہ بھی کرتا ہے، بعض وہ اس پہ ڈنگے بھی مارتا ہے کہ میں مطلب اپنی وہ اس کو سمجھتے ہیں، ایفیشنسی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. ان کے لیے دھوکے سے مال دے دیا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچ دیا، میں نے رشوت لے لی اس سے، میں نے کسی کو چکر دیا، ظلم کر دیا، دھوکہ دے دیا. تو یہ سمجھیں کہ وہ اپنی بے وقوفی کا اعلان کر رہا ہے. کیونکہ ایک ایک گناہ کرنا اور ایک ایک گناہ پر دلیر ہونا. اللہ جو گناہ پر دلیر ہے، ایک شخص ہے کہ گناہ کرتا ہے پھر نادم بھی ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، اور ایک ایک گناہ کر کے وہ اب دلیر ہو جائے. استغفر اللہ کہ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو تو نے ظلم کر کے کون سا کارنامہ کیا جو تو بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی گناہوں پر دلیری، اس کے بارے میں تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے، اللہ اکبر. ایمان برباد ہونے کا خوف. کیسے کیسے اب ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے پیسے لے کے کسی کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. کیا یہ سب ان کو کیا کیا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ اللہ ہمیں بچائے، ان کو بچائے، دعا کرنی چاہیے. حضور مزید کوئی واقعہ آپ کی سیرت سے ہمیں مل جائے؟ سنن ابی داود جو حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیداتنا بنانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں حاضر تھیں. ایک بچی لائی گئی، وہ جھانجھن اس نے پہنے ہوئے تھے، صحیح آواز اس سے پیدا ہو رہی تھی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس نہ لاؤ، مگر اس صورت میں، یعنی اگر اس کو میرے پاس لانا تو اس کی جھانجھن توڑ دو. اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب مسلمان کے گھر کے اندر باجے کا کیا کام ہے، میوزک کا کیا کام ہے، اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، پھر شیطان آئے گا، شیطان نے لڑانا ہے، شیطان نے شرارتیں کروانی ہیں، شیطان نے جدائیاں کرنی ہیں، شیطان نے طلاقیں دلوانی ہیں، شیطان نے سر پھڑوانے ہیں، قتل کروانے ہیں، شیطان کا یہ کام ہے. اور اگر گھر کے اندر تلاوت ہوگی، ایک تو گانا باجا، گناہ بھرے چینل، اور استغفر اللہ ڈانس، اور کیا کیا، وہ اب شیطان اور اس کے ٹنگڑے آئیں گے. اور اگر تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آئیں گے، اللہ چاہے گا تو رہیں گے، برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ نصیب کریں. دیکھیں ایک وہ ابھی دوران گفتگو ایک گھرانہ یاد آ گیا جو سارے تلاوت ہی کرتے رہتے تھے. اللہ اکبر. یعنی دن رات میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی، دن رات میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. اچھا، کہ اتنا آپ پڑھیں گے، اتنا آپ، اتنا آپ. صحیح. اور وہ باری باری پڑھتے تھے اور روز قرآن پاک ختم کرتے. کیا بات ہے مدینے کی. اب وہ گھر میں برکتیں بھی آتی، رحمتیں بھی آتی. ماشاء اللہ. تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو میوزک والے جوتے پہنائیں تو میوزک والے کھلونے، میوزک والے جھولے، تو ان چکروں میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو پھر تو ہم گویا کہ میوزک بجا کر، جھانج لا کر اپنے گھر میں خود ہی داخلہ بند کر رہے ہیں فرشتوں کا، کہ فرشتے نہ آئیں، شیطان آ جائے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے. ہر آواز وہ میوزک نہیں ہوتی، بعض کا نا بیل ٹائپ، ٹون ٹائپ ہوتا ہے. اچھا. وہ کہ بعض اس میں واقعی میوزک، کھلونوں کے اندر میوزک ہوتے ہیں، جھولوں میں بھی میوزک کا سنا ہے، بیل بھی میوزیکل،
پھر موبائل ٹون جو ہے وہ بھی میوزیکل، وہ گھر کی گانے بیل۔ گانے گانے وہ میوزیکل. تو گانا جو ہے نا نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا کرتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے. اور جیسے سمجھیں کہ پانی زیادہ دیا جائے نا کھیت کو جی تو فصل زیادہ ہوتی ہے نا، جی، تو گانے زیادہ سنیں گے منافقت بھی زیادہ ہو جائے زیادہ ہو گی. جائے۔ اور اگر نعتیں سنیں گے، تلاوت سنیں گے، تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی ہوگی اللہ کی سبحان رحمت اللہ، سے. سبحان اللہ۔ حضور یہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جھانج وغیرہ کی یہ صورتیں ہوتی ہیں یا میوزک والے کھلونے وغیرہ، تو اس میں کوئی ہمارے دلوں میں میوزک کی کوئی الفت کا عنصر کوئی موجود ہے، یا ہمارا دل اس طرف مائل ہے، راغب ہے؟ یا اگر کوئی اپنے دل کا چور پکڑنا ہو تو اس طرح کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرا دل کدھر جا رہا ہے، اللہ کی پناہ. ہم اپنا جائزہ لیں؟ بالکل جائزہ ہر وقت ہر لمحہ لینا چاہیے کہ کہیں میوزک کا شوق تو نہیں پیدا ہو گیا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا موبائل کے ٹون کا، پتہ نہیں چلتا تو رکھا کیوں اس کو بھائی. اور کوئی فنکشن کا پتہ نہیں چلتا تو آپ کسی سے کروا لیتے ہیں نا، کروا لیتے ہیں، تو اس کی میوزک بھی آف کروا لو نا بھائی. جی۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ ایک پرچی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اپنا موبائل اس کو دے کے کہہ رہا تھا یہ نا نمبر مجھے ملا دو. یعنی وہ اس طرح سادہ آدمی ہوگا کہ اس کو نمبر کا بھی پتہ نہیں کہ یہ گنتی کیا ہے، لیکن وہ اپنا کام چلانے کے لیے وہ کسی سے مدد لے رہا تھا. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، جی آپ کا یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ بچا لیے جائیں گے. ٹھیک، جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، جو سبحان۔ بچنا ہی نہیں چاہتا تو خود ہی اپنی تباہی کر رہا ہے وہ. اچھا، بچیاں اگر کوئی ضد کر لیں یہ جھانجن وغیرہ لینے کی، یا جو چیزیں ابھی ہم نے سنی کہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اگر بچیاں ہی ضد کریں کہ ہمیں یہ لے کر دیں تو پھر کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ صبر بھی کریں، سمجھائیں بھی. صحیح، ان کی ہر ایک کی ہر بات نہیں مانیں گے نا. بات یہ تو بچیوں کا معاملہ ہے، ماں باپ کی بھی نہیں مانیں گے. جب وہ گناہ کی بات کہیں گے تو صحیح، اللہ رسول کی مخالفت والی بات کریں گے تو کیوں مانیں گے؟ گناہ کی بات نہ مانی جائے۔ ظاہر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت قیمتی گفتگو اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو حلال چیزیں پہنانے، کھلانے، پلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے. آئیے اپنے سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ کا، جس سے ایک عظیم ماؤں کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اور بڑا دل کو چھوتا ہوا ٹاپک ہے عظیم مائیں. دیکھتے ہیں کہ آج کن عظیم خاتون کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل ہوگی. حضور کیا فرمائیں گے، کن کا تذکرہ آج ہماری سماعتوں کے لیے تشریف لایا ہے؟ اس عظیم ماں کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے فرزند ارجمند کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، کتنے لوگوں کی رہنمائی ہوئی، گمراہی چھوڑی، عقائد کی اصلاح ہوئی. سبحان بلکہ وہ تو محی الدین ہیں، سبحان اللہ. دین کو زندہ کرنے والے. آج یعنی غوث پاک کا تذکرہ کریں گے جی، ہم. واہ جی واہ، پیران پیر کا تذکرہ، روشن ضمیر کا تذکرہ، 11ویں والے پیر کا پیر تذکرہ. کا تذکرہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. ماشاء اللہ، ایک ماشاء بزرگ اللہ. کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچپن میں حج کے دن تھے، میں جنگل کی طرف گیا تو ایک بیل کے پیچھے میں جا رہا تھا، تو اچانک بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا یا عبد القادری ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کیا بات. آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر گھر گیا، گھر کی چھت پر چلا گیا. تو چھت پر کھڑے ہو کر میں نے جب نظر دوڑائی تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا. اللہ اکبر. بغداد سے میدان عرفات ٹھیک اللہ ٹھاک اللہ. وہ ہے، اور اس کا بھی دل پر بڑا اثر ہوا. تو میں فوراً نیچے آیا اور اپنی امی کی خدمت میں حاضر و عرض کی آپ مجھے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں، سبحان اللہ. میں بغداد جاؤں گا، علم دین سیکھوں گا. بات کیا ہے؟ تو واقعہ سارا بتایا. وہ بیل نے یوں کیا اور میں چھت پر گیا تو مجھے میدان عرفہ نظر آیا. تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 80 سونے کے سکے، گولڈ
कोइंस जो थे 80 थे, जो वालिद साहब गौसे पाक के वालिद साहब की वरासत में थे। जी। अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो 40 दिनार गौसे पाक की वालिदा ने आपकी गुदड़ी में अंदर की जानिब सी दिए और 40 गौसे पाक के भाई के लिए रख दिए सुभान अल्लाह। और इजाज़त दी। अब तरबियत फरमाई। क्या तरबियत की? हर हाल में सच बोलना, सुभान अल्लाह। सच्चाई बेटा अपने ऊपर लाजिम कर लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और माँ कैसी अजीम माँ है, जिलान से बेटा बगदाद जा रहा है दीन की आला तालीम के लिए, सुभान तो माँ जिलान के बाहर तक रुखसत करने के लिए जाती हैं। क्या बात। इनका नाम है उम्मुल खैर फातिमा सुभान रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हौसला अफजाई करते हुए कहा, ए मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह की रिजा के लिए अपने से जुदा करती हूँ। सुभान अब मुलाकात क़यामत के दिन होगी। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह। कैसी अजीम माँ है। कैसा बड़ा जिगरा है जी। जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ में नसीहत भी कर रही हैं, दीन के लिए वक्फ किया जा रहा है। सुभान देखिए, दीन के लिए वक्फ किया सुभान और इल्म दीन सीखने के लिए खर्च भी दिया जा रहा है। सुभान। तो यहाँ तो ये कि भी चले भाई दीन के लिए जा रहा है तो मुफ्त में काम हो जाए। डॉक्टर बनाना है तो लाखों खर्च करेंगे, लाखों खर्च हाफिज बनाना है तो मुफ्त में हो जाए, आलिम बनाना है तो मुफ्त में हो जाए, रोटियां भी वही खाओ, खाना भी वही खाओ। अल्लाह। भाई जिसको घर दूर है, मसाइल हैं, खर्चा बेचारा नहीं कर सकता, वो तो करे। आपको अल्लाह ने दिया है तो आप बच्चे को टिफिन देकर भेजिए ना। माशाअल्लाह। उसकी ये भी एक तरबियत का अंदाज है। बल्कि या उसको पैसे दें कि बेटा आप जाकर वहां जमा कराएं। सुभान। तो खैर, आपने इजाजत भी दी जी। और रकम भी दी, साथ में तरबियत भी फरमाई और रुखसत करने भी तशरीफ लाई। हौसला अफजाई। जी। दीन सीखने के लिए औलाद जब माइल हुई तो उनकी हौसला अफजाई सुभान करनी चाहिए। सुभान। सच्चाई को लाजमी इख्तियार करने का आपने कहा। और अब देखें कि बच्चा कहता है कि अम्मी मैंने फैज़ान नमाज कोर्स करना है, दावत इस्लामी वाले कराते हैं, मैं नमाज सीख लूँ। अम्मी मैं 16 साल का हो गया, मुझे अभी तक नमाज भी नहीं आती, मैं कोर्स करूँ। ले बेटा तेरी उम्र है कोई अभी, हाय हाय। तूने फ़लाँ काम करना है, तूने फ़लाँ स्कूल तो फ़लाँ डिग्री तो फ़लाँ। तो एक शहर का वाक़या अमीर सुन्नत ने लिखा था कि माँ ने बेटे को दीनी माहौल में आने से रोका। कोई होता है ना, तो इल्म नहीं होता, तो तू क्या मौलवी बनेगा, तू कहाँ जा रहा है इनके पास, पता नहीं कौन लोग हैं क्या हैं, उसको रोक दिया। अब बेटा जो है उसको बुरी सोच मिली, वो तो आवारा किस्म का हो गया। फिर अच्छा, फिर अल्लाह की शान, अब माँ को किसी इस्लामी बहन के जरिए दीनी माहौल मिल गया, अल्लाह। वो दावत इस्लामी वाली बन गई और बेटा हमारा हो गया। अब वो उस वक्त को याद करके रोती है, पछताती है कि काश मैंने अपने लाल को रोका ना होता, उसको इजाजत दी होती कि वो कोर्स करे। आज वो अगर वो कोर्स करता तो मेरी आंखों की ठंडक बनता। अब मुझे बेचैनी है कि ये बुरे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता, घूमता फिरता रहता है। तो औलाद की दीनी तरबियत, सच्चाई की तालीम। और देखें फिर जब रस्ते के अंदर गौसे पाक के काफिला हमदान पहुंचता है जिलान से, तो डाकुओं का अटैक होता है और आप सच सच बता देते हैं कि जी तेरे पास क्या है। आप फरमाते हैं कि 40 सोने के सिक्के हैं अंदर, मेरी माँ ने ना रुखसत होते वक्त ना यहाँ सी दिए थे। उनको यकीन नहीं आता कि लुटेरों को उनको अपनी चीज़ें कौन बताता है। वो मजाक समझ के चला गया। दूसरा तीसरा, जब सरदार के पास सारा ढेर जो लूटा हुआ माल था मुसाफिरों का जमा हुआ, तो सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया, कहा कि एक बच्चा रह गया है। वो एक नौजवान है, वो ये कह रहा था कि मेरे पास 40 दिनार हैं अंदर की तरफ रखे हुए, अम्मी ने जाते हुए सिया, तो उसको बुला के लाओ। तो सरदार ने वही सवाल किया कि तुम्हारे पास भी कुछ है? उन्होंने कहा हाँ है, यहाँ अंदर की तरफ है, 40 सोने के सिक्के हैं। अब वो सरदार ने कहा कि निकालो, देखो भाई। देखा तो वाकई सोने के सिक्के जगमगा रहे। कहा कि तुम मालूम नहीं हम माल लूट लेते हैं, और तुम फिर भी तुमने सही से बता दिया, हमने तो तुम्हारी तलाशी भी नहीं ली थी, तो तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? कहा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं,
میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نہیں، سچائی کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، میں کیسے جھوٹ بولتا؟ سبحان اللہ اکبر۔ اور سردار نے سادہ سی بات سنی تو اس کو چوٹ لگ گئی۔ چوٹ لگی، دل زیر و زبر ہو گیا، ہائے رونے لگا۔ ہائے کہا کہ تو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے اور میں کیسا ہوں کہ میں رب کے وعدے کو بھولا ہوا ہوں۔ ہائے تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے، اور وہ جو ڈکیت ہیں اور دیگر ڈاکو ہیں وہ حیرانی، یہ کیا ہو گیا؟ اور ان پر بھی اثر ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سردار ڈاکہ زنی میں تو سردار تھا، تو توبہ میں بھی ہمارا سردار۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ جو ڈاکو تھے یہ نیک بن گئے، سبحان اور سردار نیکوں کا سردار بن سبحان گیا۔ اللہ۔ یہ میرے غوث پاک کی سچائی کی برکت، اور یہ سچائی کی برکت کہاں جا رہی ہے؟ ماں کی تربیت، ماں کی طرف، اس عظیم ماں کی تربیت۔ بے تو شک، اپنے بچوں کو ہم نیکی کی دعوت دیں سبحان اللہ، اور بہت اچھے انداز سے دیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہوگا کہ ہم خود نیک بنیں، خود بے شک، دینی تعلیم حاصل کریں، تو جبھی تو نیکی ہم ٹرانسفر کریں بے گے۔ شک، اللہ بے پاک شک۔ نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور فیضان سچ جاری ہو گیا، اور قربان جائیں ایسی ماؤں کے، عظیم ماؤں کے، کہ پھر جن کی برکت سے عظیم بچے بھی ہمیں ملے۔ تو واقعی ماں نیک تو پھر بچے بھی نیک ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإیاک۔ قرآن مجید کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے وقف غفران، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی اور واضح ہو جاتے ہیں، اور سننے والے پر بھی ایک بشاشت قائم ہوتی ہے، صحیح، اس لیے اس کو کہتے ہیں وقف غفران۔ جہاں یہ لکھا ہو اٹ مینس یہاں پر ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ ملا کر نہ پڑھیں بلکہ یہاں پر ٹھہر جائیں، وقف کریں۔ ٹھیک۔ یہ ہے وقف غفران۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے قرآن کریم جو شائع کیا گیا آپ دیکھیں گے تو اس پر تلاوت کے آداب بھی ہیں، اور ساتھ ہی قرآن کریم کے یہ جو رموز ہوتے ہیں وقف کے، ان کی کچھ تفصیل اس پر بیان کی گئی ہے۔ تو آپ ان کو دیکھ کر پڑھیں تو واقعی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بلا وجہ لکھی ہوئی، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہاں ہمیں رکنا چاہیے، یہاں ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اب تو منیر بھائی وہ جو ڈیجیٹل پین آ گیا نا، فیضان اللہ، قرآن ڈیجیٹل پین، ماشاء اللہ، اس سے سنیں تو جہاں اس کو ٹچ کریں گے اس تلاوت شروع ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ۔ کیونکہ بعض حروف کی ادائیگی صحیح نہیں آتی، بعض حرف میں حرف مل رہا ہوتا ہے، ادغام ہو رہا ہے، کہیں غنہ ہے، کہیں اخفا ہے، تو وہاں اس چیز کو کلر کی تبدیلی کے ساتھ بھی شو کیا گیا ہے۔ اچھا کلر کی تبدیلی تو ہے مگر میں پڑھوں کیسے؟ تو قاری صاحب کو سلیکٹ کریں، آپ اس آیت پر ٹچ کریں تو قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے آپ نے پڑھنا ایسے، پڑھنا ایسے، اس کے بعد آپ اس کو اس کے پیچھے ریپیٹ کریں۔ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ آپ کی لب و لہجہ زبردست قرات ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اور ڈیجیٹل چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں، تو آئیے نا، دعوت اسلامی نے جو ہمیں ڈیجیٹل قرآن پین دیا ہے اس کا استعمال کریں۔ ڈیجیٹل ایپس دعوت اسلامی کی جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ان سے آپ فوائد حاصل کریں۔ آئیے اب آپ کو آخر میں 8 دینی کاموں کے حوالے سے جو آگاہی پیش کی جاتی ہے، اس میں آج ہم 8 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام لیتے ہیں، اور وہ کیا کام ہے اور کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 8 دینی کام ہیں، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو ابھی جو میں نے دینی کام اسلامی بہنوں کا بیان کرنا ہے 8 میں سے ایک، وہ ہے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ ٹھیک، امیر علیہ سنت ویکلی مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جی، اور ہر مدنی مذاکرے میں کسی ایک رسالے کا اعلان فرماتے ہیں، صحیح، مثلاً عیادت کے واقعات، جی،
اس کے اندر عیادت کے تعلق سے واقعات لکھے ہوں گے اور ہماری ترغیب ہوگی، ہماری تربیت ہوگی، مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں. جی وہ اس سے امیر علیہ سنت کی خواہش کے مطابق اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مختلف دعوت اسلامی والے اور عام لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ علم دین میں اضافہ ہو، صحیح، جہالت کا اندھیرا دور ہو، ماشاء اللہ، علم کی روشنی ماشاء نصیب ہو، اللہ، ماشاء اللہ. اور عمل کا جذبہ ملے. جی اچھا، نیکی کی دعوت ہم نے دینی ہے، جی کوئی مطالعہ ہوگا تو کوئی کسی کو واقعہ سنائیں گے، کسی کو کوئی روایت سنائیں گے، ماشاء اللہ، وہ مطالعہ ہمیں بتائے گا. ماشاء اللہ. اچھا، جیسے ہم کھانا نہیں کھاتے تو نقاہت، کمزوری، ویکنیس آ جاتی ہے، تو روحانی غذا ہے یہ دینی مطالعہ. بے شک، پھر روح کو، جسم کو کمزوری آئی تھی، کمزوری آئی، جذبہ جو ہے نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر جب مطالعہ ہوتا ہے پھر جذبہ جوان ہو جاتا ماشاء ہے کہ اللہ، او ماشاء میں اللہ، تہجد ماشاء میں اللہ. سستی کر رہا تھا، ایک دم وہ جب تہجد کے فضائل پڑھے کہ تو اس کو جنت میں محل دیا جائے گا جو ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اندر باہر سے نظر آ رہا ہوگا، بے حساب وہ بخشا جائے گا. سبحان اللہ، اور پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، سبحان تو پھر ایک دم پھر وہ جوش آ جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو بہت سارے فوائد کے پیش نظر امیر علیہ سنت نے یہ کام ہم کو دیا ہے، اور اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں میں بھی اس کو شامل کیا ہے شورا نے، اور اسلامی بھائیوں کے 12 دینی کاموں میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارے عقیدے بہتر ہوتے رہے، ان کی اصلاح ہوتی رہے، ہمارے اعمال درست ہوتے رہے. اللہم آمین. کیا فرمائیں گے آپ کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ رسالہ خرید کر ممکن ہو تو، یا پھر موبائل کے ذریعے اس کو مطالعہ کریں تو کسی کو فارورڈ بھی کر دیں، کوئی اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بالکل بہترین آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی. واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر جی، شیئر کریں ٹھیک، اور اپنے فیملی ممبران کو پڑھ کے سنائیں. صحیح، آپ کہیں ایچ او ڈی ہیں تو اپنے آفس کے عملے کو پڑھ کے سنائیں. تو صحیح، علم کی شمع ہے، پھیلاتے جائیں روشنی. ماشاء اللہ، جو ماشاء سیکھا ہے سکھاتے چلیں، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں. ماشاء اللہ. اور اپنے اسکول میں، اپنے جامعہ میں، اپنے مدرسے میں، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے فیملی ممبران کو ماشاء اللہ، رسالہ آپ شاپ پہ رکھ لیں. ماشاء جو آپ کا کسٹمر آ رہا ہے، آپ کو 150 200 5000 کوئی پروفٹ دے کر گیا نا، ماشاء آپ 10 روپے کا رسالہ نہیں دے سکتے اس کو. نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، آپ کا گاہک بھی پکا ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور پھر جب وہ پڑھے گا، اس کی اصلاح ہوگی، تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا دوران گفتگو کہ کسی صاحب کی مارکیٹ میں شاپ تھی، تو کوئی بے پردہ عورت وہاں کوئی پرچیزنگ کرنے آتی تھی، تو اس نے کسی کی ترغیب پر کوئی رسالے رکھ لیے ہوں گے. وہ بے پردگی کے عذاب کے تعلق سے زخمی سانپ رسالہ تھا، جس میں بے پردگی کے گناہ کے اور عذابات کا تذکرہ تھا. اس نے، دکاندار نے اس عورت کو دے دیا. اچھا، اگلی بار وہ عورت پھر پرچیزنگ کرنی آئی، مگر برقع اڑ کے آئی، کیا بات ہے، پردے میں آئی. ماشاء اللہ. تو وہ انقلاب پر وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ بھائی جان آپ نے وہ رسالہ دیا تھا نا، تو یہ اس کا اثر. امیر علیہ سنت کی تحریر، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں پاک ہوتی نا، اثر کرتی ہیں، ایسے ہی ان کے قلم بھی پاک ہوتے ہیں. وہ ان کے قلم سے فضول باتیں، گناہ کی باتیں نہیں لکھتے، اور مبالغہ رائے جھوٹی نہیں کرتے وہ، اس لیے ان کے قلم میں بھی برکت ہوتی ہے. زبان ولی میں بھی تاثیر ہوتی ہے، قلم ولی میں بھی تاثیر ہوتی ہے، تقدیریں پلٹتی ہیں، سبحان، کفار مسلمان ہو جاتے ہیں. بے شک. امیر علیہ سنت کا رسالہ کسی غیر مسلم کو اس نے کسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے چند رسالے اس نے پڑھے، اس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کے رسالوں کی تو ہم کتنی بہاریں بتائیں، وہ تو سمجھے وقت اجازت نہیں دیتا. سبحان. مدنی چینل کے ناظرین رسالہ پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ الکریم پڑھنے کی ترغیبات بھی دلائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے کے ساتھ ہم شامل رہیں، اس مدنی بیڑے میں سوار رہیں، تاکہ نیکی کی دعوت کے جو چراغ ہیں وہ ہم جلاتے چلے جائیں اور روشنی پھیلتی چلی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین آمین. مزید ان میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی جو ہے وہ اسی طرح ہماری پوری ہو جائے، اللہ کرے. انشاءاللہ الکریم پھر اگلے سلسلے میں آپ کے پاس نئے عنوان کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اور دعوت اسلامی کے لیے آپ دعا فرماتے رہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.